بہت دور سے چل گیا ہے, تھوڑا سا ابھی آپ کا بھی انتظام ہونا چاہیے. آپ ٹھیک ہے, تھینک یو, تھینک یو. بیٹھنے کا کوئی نہیں, جو بیٹھے ہیں پلیز آپ کھڑے ہو جائیں. تھوڑی سی آپ کی کیلریز بن ہو, جو سپورٹ اسٹاف ہے آگے, اور کوئی یار چھوٹے بھائی موبائل پیچھے آ رہی ہے, آپ کے علاوہ کوئی اور ہے؟ نیچے کریں موبائل. آپ کو ہے نا, آپ کا کیا نام ہے, آپ کیا کرتے ہیں؟ عباس بھائی اچھا پلیز خاموشی, آپ ہیں, آپ ہی معاف, آپ ہی ہیں. کاؤنٹر ایکسٹریمزم اور ریڈیکلائزیشن معاشروں میں جب انسانوں کی تذلیل ہوتی ہے تو پھر شیطان اور شیطانی کارندے انسانوں کی حدود نہ صرف غصب کرتے ہیں بلکہ ان کو دیار و مددگار کر کے ان کو چھوڑتے ہیں. معاشروں میں عزت کس کی ہے؟ منسٹر کی ہے. معاشروں میں عزت کس کی ہے؟ وہ جو فرنٹ روز میں بیٹھتے ہیں. قومیں کب بنتی ہیں؟ اگر یہ جینیٹر ہے تو یاد رکھیے کہ آپ کی اور میری بنیاد کیا ہے کہ وہ تمام علماء حق, تمام وہ جو اپنی فیلڈ میں ایکسپرٹیز رکھتے تھے, وہ اپنے گھر کے ٹوائلٹس خود صاف کرتے تھے, مدرسوں کے, ان تعلیمی درسگاہوں کے. یعنی ہر وہ کام جو مجھے یا کسی کو ملا ہے اس کو جب آپ عزت اور فخر سے کریں گے تو رب کی بھی مدد آئے گی. یہ وہ لوگ ہیں جس قوم میں ان لوگوں کو عزت ملے تو ان کرسیوں والوں کی اور قوم کی اور جھنڈے کی بھی عزت بن گئی. تو میرے میں ایک پرنٹ اور لوں گا اور پھر اس کے بعد یہ وہ لوگ ہیں جو 24/7 اس سوچ اور فکر میں ہوتے ہیں کہ کوئی ان کی انسلٹ نہ کر دے, ان سے کوئی غلطی نہ ہو جائے, کوئی ان کو کاش ہی وہ ایک گھنٹہ ہو جس میں ان کی تذلیل نہ ہوتی ہو. تو رب العالمین ہے. رب تو کسی خاص مذہب اور مسلک اور کسی پروفیشن کا نہیں ہے. قوم, آپ جتنے پڑھے لکھے بچیاں اور بچے, قومیں کب بنتی ہیں؟ جس قوم کے لوگ اپنے جانوروں کو, اپنے ذرے ذرے کو اون کرتے ہیں, وہ قوم عظیم بنتی ہے. جو اپنی قوم, جن کی ہم عزت نہ کریں, جن کو ہم اون نہ کریں, جن کو ہم ویلیو نہ کریں, ان کو دنیا کبھی ویلیو نہیں کرتی. سو ونس اگین آپ نے میری آپ سے ریکویسٹ ہے, میں آپ کے پاس چل کے آیا ہوں سب چیزیں چھوڑ کے صرف یوتھ کو انگیج کرنے کے لیے. میں صبح 3:15 بجے پہنچا ہوں, اینڈ میں سویا بھی صحیح طریقے سے نہیں, 2 راتوں سے. میری آپ سے صرف یہ ریکویسٹ ہے, دل سے ان کو ایسی اپلاز دیں کہ یہ میسج پاکستان کے ہر کونے میں چلا جائے کہ یہ وہ لوگ ہیں جن کو عزت پہلے ملے پھر بعد میں کسی اور کو ملے. Thank you. ہم سب مل کے ایک دفعہ پہلے کلاس سے درود شریف کریں گے. رسول کریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. صدق اللہ المولانا العظیم. وائس چانسلر صاحب, آپ کی تمام یونیورسٹی کے فیکلٹی ممبرس کا, آپ کے تمام سپورٹ سٹاف کا,
آپ کے اسٹوڈنٹس کا، اور پھر جتنے بھی ڈسٹنگوش پینلسٹ ہیں، اسپیکرز ہیں، ڈی سی صاحب آپ کے ساتھ تو میرا ڈی سی اور منسٹر والا تعلق نہیں، آپ میرے بھائی ہیں اور مجھے فخر ہے کہ قوم کے ایسے سپوت ہیں جو قوم کی عزت کا سبب بنتے ہیں. ایس پی صاحب آپ کا، میری قوم کی بیٹیاں، میرے قوم کے بیٹے، میرا فخر، میرا غرور، میری عزت، میری بنیاد، میری پہچان، میرا مستقبل. آپ سب کو پہلے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میں میڈیا کے بھائیوں کا، تمام ان ٹیم پلیئرز کا جو ڈی ایس این جیز میں بیٹھے، وہ ڈرائیورز، سپورٹ سٹاف، آپ کا طبی تہہ دل سے شکریہ ادا کرتا ہوں کیونکہ آپ فورتھ پلر آف اسٹیٹ ہو. آپ قوم کی آواز بنتے ہیں اور اللہ رب العزت آپ کو صحیح معنی میں انسانیت کے لیے اور اس دھرتی ماں کے لیے استعمال کرے. میں آج یہاں کیوں آیا ہوں آپ کے پاس؟ آج کا دن بڑی اہمیت کا دن ہے، کیونکہ جب قومیں بنتی ہیں تو قوموں کے اوپر محنت کی جاتی ہے، اور قوم کی بنیاد جو ڈرائیونگ فورس ہوتی ہے، جو طاقت ہوتی ہے، جو ماں کا اور باپ کا فخر اور غرور بنتی ہے، جو کسی گھر کی بنیاد کا ذریعہ بنتی ہے، یہ کام کے معاشرے میں نکلتا ہے اور اپنی حق کی آواز بنتا ہے. اسی طرح قومیں بنتی ہیں. پاکستان کی یوتھ 22 کروڑ میں تقریباً 65% وہ ہیں جو 35 سال سے کم ہیں. یہ کروڑوں جوان، یہ جوان بچیاں اور بچے اس قوم کے لیے آج کیوں وہ رول نہیں ادا کر سکے کہ دنیا حیران اور پریشان ہوتی کہ دنیا اس قوم کی جو 27 رمضان کو رب نے بنایا، ایک ایسی قوم جو امام الانبیاء خاتم النبیین حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خاتم النبیین، مدینہ کی ریاست کے بعد اللہ رب العزت نے تمام بنی نوع انسانوں میں یہ عزت، یہ خاصہ، یہ آپ کو اور اس دھرتی ماں کو بخشا. جتنے بھی اسلامی ممالک ہیں اس میں آپ یہ دیکھیں کہ مدینہ کی ریاست کے لیے امام الانبیاء نے اصحابہ کرام پہ انویسٹمنٹ کی، اور ہیومن ڈگنیٹی. وہ کیا وجہ تھی کہ وہ اصحابہ کرام جن کو 2 وقت کی روٹی کیا 1 وقت کی روٹی میسر نہیں تھی، جن کے پاس موویبل اموویبل ایسٹس نہیں تھے، جن کے پاس اسٹیٹس کانشیس اس سوسائٹی میں جو مائٹ از رائٹ کے اندر کنٹرول ہو رہا تھا، اس میں وہ جو ایٹ دا ریسیونگ اینڈ تھے، جن کو لوگ دھتکارتے تھے، یا وہ جو مسلمان ہوتے گئے ان کو اپنوں نے بھی چھوڑ دیا. وہ کون سی ایسی چیز تھی وداؤٹ انفراسٹرکچر، وداؤٹ اینی تھنگ وچ کوڈ اینی کیپیسٹی بینیفٹ دم. انہوں نے پیون شدہ کپڑے پیٹوں پہ، اپنے پیٹ مبارک پہ پتھر باندھے، تپتی دھوپ میں، دشتوں میں سزائیں کاٹی، سب کچھ برداشت کیا. لیکن پھر ایک وقت آیا، نہ ان کے پاس تعلیم تھی، نہ ان کے پاس کچھ اور سکلز تھے، لیکن ہونے کا یقین رب سے تھا. ہونے کا یقین لا پہلے 2 الفاظ، نہیں ہے کوئی معبود، نہ خداؤں سے، عہدوں سے، رتبوں سے، مال سے، ڈالر سے، دنیا سے، تم دنیاوی ضروریات سے انکار کر دیا. اللہ سے ہونے کا یقین، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ
اللہ کے محبوب کی سنتوں سے ہونے کا یقین، یہ ان کی بنیاد بن گئی. کپڑوں میں پیبند لگے ہوئے، کچھ بھی نہیں. دو امپائرز پرشیا اور روم، اپنی اس وقت کی بہترین سپر پاورز، سب کچھ تھا. کون سی ایسی وجہ تھی؟ وداؤٹ کنونشنل ویپنس، وداؤٹ فائنینشل ریسورسز اور اینی سارٹ آف ریسورسز. کیوں پرشیا اور روم پاش ہو گئے؟ کون سی ایسی وجہ تھی میرے بچوں؟ اس کا ریپلیکائز اسرائیل ہے. ہولوکاسٹ، اسرائیل یہودیوں کے ساتھ کیا ہوا؟ فاشسٹ ایرا میں فاشزم جو ہٹلر نے جو کیا کنسنٹریشن کیمپس، ان کی آئیڈینٹی، ان کے کلچر، ان کو ہر لیول پر انڈرمائن کر دیا گیا. بہت ایک مووی ہے دیکھیں، ڈاکٹر شنڈلرز لسٹ، تھوکتے تھے ان پر، ان سے نفرت کی جاتی تھی. لیکن آج اسرائیل چھوٹا سا ملک، سیکھنے کو جانور سے ہم سیکھ سکتے ہیں، دشمن سے سیکھ سکتے ہیں. انٹرنیشنل فائنینشل انسٹیٹیوشنز، دنیا کے تمام گلوبل سسٹمز، آج کے ایجوکیشن سسٹم از بیسڈ آن ایکومولیشن آف ویلتھ. کون ہے اس کے پیچھے؟ جوز ہے. آج کے اکنامک سسٹم کیپٹلزم اگین از بیسڈ آن دا فینومینا آف ایکومولیشن آف ویلتھ. جوز ہے پیچھے. آج کا سوشل سسٹم، اچھے کپڑے، برانڈیڈ اپروچ، لائف سٹائل، می مائی سیلف اینڈ آئی، اس کے پیچھے جوز ہے. They are commanding, controlling the entire global system. امریکہ کا کانگریس، امریکنز، US اسٹیٹ ریزرو بینک کو. میرے بچوں سنو، آج کہ ریڈیکلائزیشن، یہ انتہا پسندی، یہ معاشرے میں جو سوشل سسٹم جب کولیپس کرتا ہے، جب انصاف نہیں ملتا، پھر جو بھی اللہ کے محبوب اور شیر خدا نے فرمایا اس پہ میں بعد میں آؤں گا. میرے بچوں غور سے سنیں، کون سی ایسی وجہ تھی کہ اسرائیل کہاں سے کہاں پہنچ گیا؟ 57 اسلامی ممالک. دیکھ لیں ایجپٹ کا کیا حال ہوا، سیریا کا کیا حال ہوا، عراق کا کیا حال ہوا، پرشین گلف، ان کے فیصلے کوئی اور کرتا ہے. They have lost their self-esteem. They have lost their identity. They are blessed enormously. ان کے پاس بس اللہ کے دیے ہوئے بہت سارے وسائل ہیں. But they are not to be seen anywhere. آج دنیا میں جتنی ٹیکنالوجی ہے، آج دنیا میں جتنا بھی ترقی ہو رہی ہے، جو سائنٹسٹ ہیں، جوز، غیر مسلم، اس میں آپس میں کٹ تھروٹ کمپٹیشن ہے. اور تو چھوڑو مسلمانوں، سنو، آپ کا اور میرا بنیاد، میری اور آپ کی بنیاد حرم شریف. میں جی حج جانا ہے، میں نے عمرہ کرنا ہے، میں سب کچھ بچوا کے آؤں گا. وہ خلاف کعبہ جس کا طواف کرتے ہیں ہم، وہاں پہ رینوویشن ہوتی ہے، وہاں پہ جب کنسٹرکشن ہوتی ہے، اس میں جو ٹیکنالوجی جو بھی لگتی ہے، مسلمان کی نہیں بنائی ہوئی، غیر کی بنائی ہوئی ہے. مسجد نبوی، قبلہ اول، جاؤ کسی مدرسے میں لاؤڈ اسپیکر دیکھو، درسگاہوں میں یہ ٹیکنالوجی، یہ لیپ ٹاپ، یہ اسمارٹ فونز، یہ بجلی، یہ پنکھے، یہ ایئر کنڈیشن کس کے بنائے ہوئے؟ مسلمان کے لیے بنائے. خانقاہوں میں اٹ از نون ایز the city of saints. درگاہوں میں، مساجد میں آپ کے اندر گھس گئے وہ، آپ کو چھوڑیں. اٹ از اے ہیٹروجینیس سوسائٹی. کہا گیا کہ پشتون، بلوچ، سندھی، پٹھان، گلگت بلتستانی، کشمیری، شیعہ، سنی، دیوبندی، بریلوی، اہل حدیث، اربنائٹ، رولرائٹ، امیر، غریب، مزدور، کسان، لیفٹ ونگ، رائٹ ونگ، سینٹر، ہارڈ کور، کنزرویٹو، لبرلز. یہ ہیٹروجینیس سوسائٹی جو مختلف علاقوں کے لوگ اس ملک میں آباد ہیں.
ہمیں تقسیم در تقسیم در تقسیم در تقسیم در تقسیم کر دیا گیا، اور مسلمان آج اس نہج پہ پہنچ گئے کہ قبلہ اول ویسٹ بینک غزہ جریکو میں جو اب ڈیموگرافک ٹیررزم ہو رہی ہے، ان کی زمین پہ غیر لوگ آباد ہو رہے ہیں جو انلیگلی آکوپائڈ کشمیر میں کر رہے ہیں، اس کے لیے میرے بچوں سنیں، پوپ سے مدد مانگی جا رہی ہے، ہم ویسٹ سے مدد مانگ رہے ہیں۔ یہ جو سکٹس ہوئے، یہ جو گلا کٹا، یہ جو رونا دھونا ہوا، کیا مسلمان نے رونا دھونا ہے؟ کیا ہم نے اپنے ایک دوسرے کو بتانا ہے کہ میری مدد کرو، میرے ساتھ ظلم ہو رہا ہے؟ کیا اللہ کے محبوب نے غیروں سے مدد مانگی؟ کیا انبیاء کرام نے غیروں سے مدد مانگی؟ ہمارے لیے تو ہمارا رب تھا۔ میرا رب کہتا ہے، اور رب کی تعریف سنو بچوں، اللہ الف لام لام ہے۔ دنیا میں جتنی بھی ڈکشنریز ہیں، جتنی بھی لینگویجز ہیں، دنیا میں جتنی بھی زبانوں کے جتنے بھی لٹریچر سے ریلیٹڈ پی ایچ ڈی اسکالرز ہیں، ہم سب کو اللہ چیلنج کرتا ہے اس دنیا کو، اب سے نہیں آدم علیہ السلام سے لے کر تا قیامت تک، تمام یونیورسٹیز کو، تمام فیتھس کو، کہ ایک زبان کا ایک لفظ ایسا نکالو، ایک نام ایسا نکالو جس کے ہر حروف کے بعد مفہوم بدلتے نہ ہو۔ ایک ہے عربی میں اللہ، الف ہٹا دو تو للہ ما فی السماوات و ما فی الارض، الف اور لام ہٹا دو تو لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، پہلا الف لام ہٹا دو، ہے رہ جائے هو اللہ الذی لا الہ الا هو۔ ادھر سے شروع کرو، ادھر سے شروع کرو، بیچ سے شروع کرو۔ اللہ آپ کو بتاتا ہے کہ میں ہوں، میں تمہاری مدد کر سکتا ہوں، میں 70 ماؤں سے زیادہ تم سے پیار کرتا ہوں، تم مجھ سے مانگو۔ اللہ کے محبوب رب سے مانگتے تھے، جن کا ذکر عرشوں پہ ہوتا ہے فرشتوں سمیت، وہ رب سے مانگتے ہیں۔ اور میں کیا کرتا ہوں؟ امریکہ، یورپ، ڈالر، پیسے، ووٹ بیچوں، سینیٹر بن جاؤں، حرام کروں، میرا گھر بس جائے، بچے کو یورپ بھیجوں، اچھے کپڑے پہنوں، ان جگہوں پہ کھڑے ہو کے تقریریں کروں تاکہ دنیا میرا نام یاد رکھے۔ تو قارون کہاں گیا؟ فرعون کہاں گیا؟ میرے بچوں، آج جو یہ پکڑ ہے اور یہ جو ہم رونا دھونا ایک دوسرے کو دکھا رہے ہیں، لیٹس میک اے کمٹمنٹ ناؤ، لیٹس کنوے اے میسج ٹو دی انٹائر گلوبل کمیونٹی that this motherland is pure, we are not here to survive, we are here to compete and we will make a difference inshallah. میں اپنے جوڈیشل سسٹم کو انصاف نہیں مل رہا، گالی ملک کو، بجلی چلی جائے گالی ملک کو، ربیع الاول، محرم، ان میں فلسفہ حسین، امام الانبیاء کی رسالت اور نبوت پر سب کچھ قربان، اسوہ حسنہ، کیریکٹر، ہم نے انسان بننا تھا، ہم نے دیوبندی بریلوی شیعہ سنی نہیں بننا تھا۔ اللہ رب العالمین ہے، اللہ تمام مخلوقات کا رب ہے، جانوروں کا بھی رب ہے، ہم ٹھیکیدار بن گئے۔ اور میرے بھائیوں اور میری بہنوں اور میری بیٹیوں اور میرے بچوں، who am I to undermine anyone؟ پڑھو 23 سالہ اللہ کے محبوب کی زندگی، جوڈیشل سسٹم اور انسٹیٹیوشنل کولیپس، پٹواری گرداور، بی ایچ یو میں، اسپتال میں، سرکار کا عہدیدار پارلیمنٹ میں غلطی کرتا ہے، گالی ملک کو پڑتی ہے۔ میرے بچوں، اگر ایک مسلمان میں غلط ہوا تو کیا مطلب پھر شریعت کو خدا نخواستہ برا کہا جائے؟ اور میرے بچوں، جو قومیں اپنی ماں اور باپ کو عزت دیتے ہیں، ان گھروں کے، ان بچوں کے، ان گھروں کی عزت کی حفاظت اس کا ضامن رب بنتا ہے۔ جس گھر میں پیار اور محبت ہو، جس گھر میں ماں باپ کی عزت اور احترام ہو،
بہن بھائیوں میں آپس میں اتفاق ہو، پیار ہو. یہ نہ ہو کہ مجھے جائیداد کتنی ملے گی، مجھے یہ کیا ہوگا، بڑے کے ساتھ یہ ہو رہا ہے، چھوٹے کے ساتھ یہ ہو رہا ہے. نہیں، اٹ از دا سول پریروگیٹو آف دا پیرنٹس. باپ اور ماں کی جب عزت ہوگی، بچوں کی تو چھوڑے، گھر کے جانوروں کی بھی پھر قومیں اور معاشرے اور لوگ اور محلے اور شہر عزت کریں گے. جس گھر میں باپ کی عزت نہ ہو، جس گھر میں ماں کی عزت نہ ہو، جس گھر میں بہن کی عزت نہ ہو، اور جا کے لاؤڈ اسپیکر پہ محلے میں کھڑے ہو جائیں، لوگوں سنو، آج میری ماں نے میرے باپ کو یہ کہا، میرے باپ نے میری ماں کو یہ کہا، میرے والد صاحب نے فلانے بھائی کی بیوی کو ڈانٹا، میرے گھر میں یہ ہو گیا، میرے گھر میں وہ ہو گیا. دنیا آپ کا مذاق بنائے گی، آپ کے ماں باپ کی عزت نہیں ہوگی. ہم اپنے گھر سے جب عزت انڈیویجول سے، آپ ہم سب اللہ کے محبوب کی اس دنیا میں ریپریزنٹیٹیوز ہیں. جب میں اپنے آپ کو کیری نہ کرنا جانوں، جب میں کسی کی باپ کو عزت نہ دوں، جب میں کسی کے باپ کو عزت نہ دوں، جب میں کسی کی بیٹی کو عزت نہ دوں، جب میں اس در کی ماں کو عزت نہ دوں، تو پھر آپ کو کوئی عزت نہیں دے گا. Wake up before it's too late. Wake up before it's too late. Radicalization انتہا پسندی کب آتی ہے؟ جب آپ کہتے ہیں کہ مجھے حق نہیں مل رہا، مجھے نوکری نہیں مل رہی. کیا اللہ نے رزق نوکری میں لکھا ہے؟ کیا اللہ نے رزق نوکری میں لکھا ہے؟ اللہ نے کیا کہا ہے کہ تمہیں رزق کا وعدہ رب نے کیا ہے. میرا اور آپ کا امتحان ہے، میرا اس منسٹری میں امتحان ہے، وائس چانسلر صاحب کے اس رول میں امتحان ہے، ڈپٹی کمشنر صاحب، فیکلٹی ممبرز کا، آپ کا بیٹے کی شکل میں، بھائی کی شکل میں امتحان ہے. آج روایات، میں ڈسٹربنس نہیں چاہتا تھا. آپ کی جوان بہن کڑی ہو اور دوسرا بیٹھا ہو کرسی پہ اور آپ کہو کہ میں پڑھا لکھا ہوں، اس سے بڑا جاہل ہے ہی نہیں کوئی. عقل کی غیرت سے میں غلط نظر رکھوں اور اپنی بہن کی غیرت میری جاگ جائے. عقل کے عقیدے اور سوچ کی نفی کروں اور اپنے کی ڈکٹیٹ کراؤں. اس طرح نہیں چلتے معاشرے. ہندوستان آئی ریمیڈ سی ای او انٹرنیشنل ہیڈ آف دا اسٹیٹ ریکویسٹ کرتے ہوں سی ای او سے ملنے کی. اینڈ ان دیٹ ان جرمنی میرے بچوں کوہاٹ کا ایک بچہ جو بغیر یورپ اور امریکہ میں نہیں پڑا ہوا، اگر میں اس لیول پہ اللہ مجھے پہنچا سکتا ہے، آپ کیوں نہیں پہنچ سکتے؟ بڑی سوچ، ہمت مردہ، میری بیٹیاں، پلیز یو آر دا ہوپ اینڈ دا فیوچر. آپ کی تربیت اور آپ کا کردار اور میرے جتنے بچے اور بچیاں ہیں، یو آر آور فیوچر. آپ جب ڈائنامک ہوگے، اللہ جب آپ جب محنت کرو گے، اللہ آپ کو پھر جب نوازے گا تو دنیا آپ کو عزت دے گی. کیوں حضرت امام حسین کو عزت ملی؟ وائی؟ کیوں حضرت بلال حبشی؟ حر کون تھا؟ آج ہم کہاں پہنچ گئے ہیں؟ ہم نے اللہ کو اہل حدیث کے حوالے دے دیا کہ یہ وحدانیت، اللہ کے محبوب کو بریلویوں کے حوالے کر دیا اور خانقاہوں کو اور بزرگوں کو. دیوبند کو ہم نے خلفائے راشدین اور اصحابہ کرام حوالے کر دیے. اہل تشیع کو 12 امام اور اہل بیت حوالے کر دیے. یہ ہم مسلمان ہیں. ہم نے مہذب ہونا تھا. آج ہندوستان اور پوری دنیا کیوں سنتا ہے؟ اپنی قوم کو گالی نہیں دیتے. میں پی ایل اے ہوں جی، بلوچستان لبریشن آرمی، میں پی ٹی ایم ہوں. اور پی ٹی ایم پشتون نے کبھی بھی اس ماں دھرتی ماں سے دغا نہیں کیا تھا. قبائل نے، نارتھ ساؤتھ وزیرستان نے، افریدیوں، شنواریوں نے، محسود نے، وزیروں نے ہندوستان کے اندر جا کے ہندوستان کو بتایا تھا کہ قبائل ہے کیا. تمہارے بارے میں چرچل نے کہا تھا کہ آج ہائیبریڈ وار، 5th جنریشن وار تمہارے ذہن میں کیا ہو رہا ہے؟ علی وزیر، محسن داوڑ، تمہیں میں نے کہا تھا کہ تم میرے بھائی ہو، پارلیمنٹ میں آ گئے ہو، اپنے لوگوں کی محرومیاں ختم کرو. میں نے بلوچستان میں کہا تھا
کہ مسنگ پرسن سے آؤ بیٹھتے ہیں, سب کو ریکور کرتے ہیں. آج ملک کے اندر ماں کو اب گالی دو اور باپ کو گالی دو اور آپ کو مجھے حق نہیں مل رہا. لڑ پر افغان کدھر بھی اور ادھر بھی, افغان تو میرے دل میں رہتا ہے. 40-41 سال سے وہ میرے کیمپوں میں رہتا ہے. میرے ساتھ جو کچھ ہوا, ڈرگز آئے, اسلحہ آیا, سیکٹریزم آیا, سلام ہے اس قوم کو کہ انہوں نے پھر بھی افغانیوں کو گلے لگایا. اور آج بھی افغانستان کی کرکٹ ٹیم کرکٹ سیکھنے کا ذریعہ اللہ نے اس ملک کو بنایا. آج بھی ان کے پارلیمنٹ میں اور ان کے کیبنٹ کے ممبرز کی اپبرنگنگ سب کچھ ادھر سے ہے. وہ میرا بھائی ہے, میری عزت ہے. لیکن پی ٹی ایم سنو میرے بھائیوں, جب باپ 2 بیٹوں کی شادی کرتا ہے تو ہر بیٹا اپنی بیوی کے ساتھ اپنے کمروں میں اور اپنے جو ایلوکیٹڈ جگہ وہاں پہ چلے جاتے ہیں. کیا ثابت کرنا چاہ رہے ہو؟ دشمن کبھی تمہیں مذہب کے نام پہ, کبھی تمہیں زبان کے نام پہ, کبھی تمہیں مختلف طریقوں سے مار رہا ہے, اور ہم ان کی باتوں میں آ جاتے ہیں. میرے بھائیوں اور سنو, وہ تمام قوتیں اگر ایران اور آج اس خطے میں ایران, پاکستان, چین اور باقی افغانستان جتنے ممالک ہیں دنیا میں اگر 100 روپے دولت ہے تو 70% ایگزسٹنگ سینٹرل ایشیا گیٹ وے پاکستان بنا ہے. میرے بچوں آج غور سے سنو, اگر شام کے پاس, اگر عراق اور لیبیا کے پاس پاکستان جیسی فوج اور انٹیلیجنس ایجنسیز ہوتی, حوا کی بیٹی اور امت کی بیٹیوں کے سروں سے چادر نہ جاتی. جاؤ ان ریفیوجی کیمپس میں, ترکی میں دیکھو سیرین کا حال, جاؤ کسی افغان کیمپ میں دیکھو, پیلسٹائن میں دیکھو, روانڈا, افریقہ, ایتھوپیا دیکھو. میرے بچوں, جو قومیں اپنے آپ کو عزت نہیں دیتی, اللہ رب العزت ان کو پھر عبرت بناتا ہے. نہ شکری, آج یہ ملک آپ کی طرف دیکھ رہا ہے. جاؤ کسی بھی سیرین بیٹی اور ماں سے پوچھو, جاؤ اور چھوڑو انلیگل انڈین آکوپائڈ کشمیر میں ایک ماں سے پوچھو. سنیں, غیرت مند ملتان اور جنوبی پنجاب کے بیٹوں سپوتوں, اس دھرتی ماں کے بیٹوں سپوتوں, سنو, بیٹی کے عزت کے جنازے باپ اور بھائیوں کے آگے تار تار کیے جاتے ہیں. کنسنٹریشن کیمپس میں بچے 5 سال سے 35-40 سال تک عورتیں اور مردوں کو ڈالا جاتا ہے. ان کی تسلیم, ان کی سیلف اسٹیم کو ختم کیا جا رہا ہے. معاشرے کو 13 سال سے 80 سال کی عورت کے ساتھ جانوروں کی طرح ٹریٹمنٹ ہو رہی ہے. لیکن پھر جب ہندوستان انہیں کہتا ہے کہ ہم تمہیں اقتدار دیں گے, پیسہ دیں گے, حقوق دیں گے, انلیگل انڈین آکوپائڈ کشمیر کی مائیں اور بزرگ کہتے ہیں کہ یہ جسم, یہ ناموس, میری بنیاد اور یہ کشمیر سب کچھ ختم کر دو, یہ صرف کشمیر کا ذرہ ذرہ رہ جائے, وہ بھی مودی تمہارے آگے نہیں جھکے گا. وہ مائیں ہیں. اور یاد رکھو, 5,000 موبائل کے لیے اگلے کو مارتے ہیں, ایمان کا سودا کرتے ہیں, کتوں کا گوشت, گدوں کا گوشت, مری ہوئی مرغیاں, سور کا گوشت, اور کلمہ گو اور رج اور عمرے ہو رہے ہیں. میرے بچوں, حرام اور حلال, جو حرام کھائے گا وہ سمجھے گا کہ میری اولاد نیک ہوگی, اس کے لیے سانپ اور بچھو اولاد اس دنیا میں بنے گی, اس کو ذلیل اور رسوا کیا جائے گا. کیوں آج مسلمان کی دعا قبول نہیں ہو رہی؟ کیوں آج ہم یونائٹڈ نہیں ہیں؟ سیرین کو مدد کے لیے پوپ اور اینجلا مورکل جرمن چانسلر آ رہی ہے. آج آپ قربانیاں دے رہے ہو, آپ دنیا کی سب سے بڑی جنگ لڑ رہے ہو, all sorts of extremism. آپ نے دنیا میں تاریخ رقم کر دی. 41 سال سے آپ ریفیوجیز کو کیٹر کر رہے ہو.
30 لاکھ افغانی, 10 لاکھ بہاری, 10 لاکھ بنگالی, آپ کی کوئی تعریف نہیں. پیس کیپنگ فورس, آل سارٹس آف ڈرگس جو افغانستان میں پروڈیوس ہو رہے ہیں, 85% پاکستان میں انٹر ہو رہے ہیں. فرسٹ لائن آف ڈیفنس ANF لا انفورسنگ ایجنسی کے جوان قربانی دے رہے ہیں. آپ کے ملک کے مدرسوں, امام بارگاہوں, خانقاہوں, بازاروں کو, بچوں کے اسکولوں میں گلے کٹے, پھر بھی قوم ڈٹی رہی. آپ نے قربانی دی, دنیا آپ کی نہیں سن رہی. کچھ تو وجہ ہوگی. We need to explore. ہم نے اپنے گریبانوں میں جھانکنا ہے. آج سیٹلائٹ پہ, سوشل میڈیا پہ, ملتان اور جنوبی پنجاب کے ان بچے اور بچیوں کا پلس سوشل میڈیا پہ اینٹائی پاکستان فورسز جو اندر ہیں, جو باہر ہیں, آپ کے جو عقیدے کے, آپ کے جو روایات کے, اقدار کے, تہذیب اور تمدن کے, آپ کی موجودگی کے, آپ کی ایگزسٹنس کے جو دشمن ہیں, وہ ایسی ایونٹس میں دیکھتے ہیں کہ یہ بچے کر کیا رہے ہیں. میرے بچوں, اپنی آواز بننا ہے تو خوددار بنو. اقبال کیا فرماتے ہیں؟ سبب میں بڑھ صداقت کا, عدالت کا, شجاعت کا, لیا جائے گا تجھ سے کام دنیا کی امامت کا. تم اللہ اور اللہ کے محبوب کے ریپرزینٹ کرنے والے ہو, تمہارے بیت کو ریپرزینٹ کرنے والے ہو, تم اصحابہ کرام اور بزرگان دین کو ریپرزینٹ کرنے والے ہو. سب سے لالی پرچم میرا ایمان ہے, یہ دھرتی ماں میرا ایمان ہے. جب تک میں اس دھرتی ماں کا وفادار نہیں, میرا ایمان مکمل ہی نہیں. یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ میرے بچوں, آج آپ سے ریکویسٹ ہے, آئی بیگ یو, میں آپ سے بھیک مانگتا ہوں. دروازے پہ کوئی دستک دیتا ہے, آپ سے کوئی پانی کی طلب کرتا ہے, آپ سے کوئی کہتا ہے جی میں بھوکا پیاسا ہوں, مجھے کچھ دے دے, میرے گھر میں بھوکے بیٹھے, مجھے وہ سمجھ لیں, سوال ہی سمجھ لیں. میرے بچے کیا مانگ رہا ہوں آپ سے؟ رب کا واسطہ ہے, 3 چیزوں کو پکڑ لو. اللہ, اللہ کے محبوب اور پاکستان. پھر دنیا میں اگر تم نے ناکامی دیکھی تو مجھے گلے سے پکڑ کے مجھے جو سزا دینی ہے پکڑ لو ان 3 چیزوں کو. اور چوتھی چیز جو مینڈیٹری ہے, ماں باپ, وہ استاد جو روحانی ماں باپ ہیں, ان پہ مذاق اڑائے جاتے ہیں. ان کی قدر کرو, ان کو ماں باپ سمجھو, آنکھوں میں حیا رکھو, اگلی کی بیٹی کو عزت دو, بہنوں کو عزت دو. تمہاری بہنوں کی عزت اللہ کرے گا. تو میرے بچوں, everything starts and ends from me. ہر چیز مجھ سے شروع ہوتی ہے اور مجھ پہ ختم ہوتی ہے. مت پڑھو کہ مجھے سسٹم نہیں ملا. کیا دکاندار جو چوری کرتا ہے ناپ تول میں, وہ جج, وہ پولیس کا اہلکار, وہ کسی بھی سرکاری اہلکار, وہ ڈاکٹر, جب اس کے دل میں مخلوق کا درد نہ ہو, جب اپنے ماں باپ کی عزت ادا کرے, اس سے مخلوق کیا توقع رکھے گی. سو ان دی اینڈ آپ سے یہ ریکویسٹ ہے, پلیز اپنی آواز سن کر فیض کو کوٹ کیا گیا. تو آج کا ایک اور ثبوت, احمد فراز, شبلی فراز صاحب کے والد صاحب میرے بھی بزرگ تھے. وہ فرماتے ہیں کہ کیسے گزر گئی ہے جوانی نہ پوچھیے, کیسے گزر گئی ہے جوانی نہ پوچھیے, دل رو رہا ہے میری کہانی نہ پوچھیے. فراز نہیں کہوں گا, ساؤتھ نہیں کہوں گا, یوتھ آف پاکستان, یوتھ آف پاکستان آپ سے مخاطب ہوں. کیسے گزر گئی ہے جوانی نہ پوچھیے, دل رو رہا ہے میری کہانی نہ پوچھیے. فراز یوتھ تیرے عشق میں, فراز تیرے عشق میں کیسے گزر, پٹھانوں تھوڑا سا کیسے گزر گیا, گزر گئی ہے جوانی نہ پوچھیے, کیسے گزر گئی ہے جوانی نہ پوچھیے. فراز تیرے عشق میں ہم کیسے لٹ گئے, فراز تیرے عشق میں ہم کیسے لٹ گئے, یہ بات ہو چکی ہے پرانی نہ پوچھیے. ڈوبتے ڈوبتے کشتی کو اچھالا دے, ڈوبتے ڈوبتے کشتی کو اچھالا دے دو,
میں نہیں کوئی اور ساحل پہ اتر جائے گا. کیوں؟ حضرت امام حسین نے سب کچھ قربان کیا. آل بیت نے سب کچھ کیوں قربان کیا؟ آپ کے اور میرے لیے. کلمہ حق، ظالم کے لیے کھڑے ہونا، مظلوم کے سر پہ ہاتھ رکھنا. بدماش، حرام خور، ظالم، چپ کر جاؤ، مت بولو، مت کرو، آواز مت اٹھاؤ. اسی خاموشی نے آج ہمیں کام پہنچا دیا. جوانوں وائبرنٹ بنو، دنیا کو بلاگر بنو، سوشل میڈیا پہ سٹوری ٹیلرز بنو. دنیا کو بتاؤ کہ میرے روایات کیا ہیں. دنیا کو بتاؤ کہ ہاف وڈوز کیا ہیں. مقبوضہ کشمیر میں ایک جوان بیٹی، بہن، بیوی 10-10، 15-15، 20-20 سال سے شوہر کا پتہ نہیں. پیلٹ گنز جانوروں پہ استعمال نہیں ہوتے اور بچوں پر استعمال اور جوانوں پر استعمال ہو رہے ہیں. گھر واپسی پروگرام مودی کہہ رہا ہے جو ابھی اوتار بننا چاہ رہا ہے. مودی, you will become a scar on the face of humanity just like pharaohs. Remember, international media has been constantly conveyed loud and clear that the fascist expansionist desires that Hindutva, which doesn't believe in human values, in diversity or humanity, وہ اوتار بن رہا ہے. بھگوان نعوذ باللہ من ذالک بن رہا ہے. میرے بچوں سنیں ان کے مقاصد کیا ہیں. اور ہم بجلی آئی کہ نہیں آئی، گیس آئے گی کہ نہیں آئے گی، سڑک بنے گی، ہینڈ پمپ ہوگا کہ نہیں ہوگا، یہ چیزیں اگر ڈھونڈنی ہے، نوکری ملنی ہے نہیں ملی، تو عراق میں تو سب کچھ تھا. آج کے عراقیوں سے پتہ کریں. دنیاوی وعدہ پرستی زندگی میں مت ڈوبیں. جب آپ صحیح اے لوگوں کا ساتھ دیں گے، ظالم کے آگے کھڑے ہوں گے، راستہ روکیں گے، کوئی آپ کا ظلم نہیں کر سکتا. جارج فلائیڈ، کالا کالے کا بیٹا، اس کو امریکن پولیس نے کیا کیا؟ پھر امریکہ اٹھی، قوم اٹھی. امام الانبیاء ناموس رسالت، یورپ اٹھا، امریکہ اٹھا، خیر اٹھے. اور تو چھوڑو، عراق کے خلاف، ٹونی بلیئر کے خلاف انگلستان میں خیر اٹھے. اور ہم محرم میں، میلاد، ربیع الاول میں، 14 اگست، 23 مارچ فلمیں دیکھتے ہیں، پکنکس مناتے ہیں. 5 فروری سالیڈیرٹی کشمیر، چھوڑو جی، کسی کو پتہ ہی نہیں. آج اگر یہاں پہ اعلان ہو جائے کہ شاہ رخ آئے گا، کیٹرینا کیف آئے گی، تو پھر یاد رکھیں کہ ڈی سی صاحب آپ کی یونیورسٹی چھوڑے، اس پورا ملتان چوک ہو جائے. ٹھیک ہے جی. اور میرے بھائیوں، آپ تو اتنے محتاج ہو گئے ہو. نصرت فتح علی خان قوالیاں گاتا رہا. اسٹیفن اسپیلبرگ، اور ہندوستان میں جب ٹپا لگایا تو ہم نے اس کو آئیکن سمجھ لی. علی ظفر پی سی میں پینٹنگ کرتا تھا، گاتا تھا، ہندوستان کا ٹھپا لگا، انسٹنٹ سیلیبریٹی بن گیا. عاطف اسلم پٹی ہوئی چیز، اسلام آباد F10 F7 F11 میں پھرتا تھا، کوئی پوچھتا نہیں تھا. ہندوستان گیا، ٹھپا لگا. جب تک ہماری کوئی اور تعریف نہ کرے، ہم تو اپنے ہیروز کو 555 میچز جہانگیر خان نے ہیومن ہسٹری میں دنیا کا بہترین ایتھلیٹ دنیا مانتی ہے، ہمیں پتہ ہی نہیں. ہم جانتے نہیں، اپنے ہیروز بنانا نہیں جانتے. اپنی پہچان خود بنو، اپنے آپ کو خود عزت دو. خیر آپ کو عزت نہیں دیں گے. And let's hear the bell is ringing, calling us to the bright future. Let's join and unite together and do it to ourselves. ایک غیرت مند قوم، باعزت قوم، جب آواز بنتی ہے ایک، تو دنیا پھر اس کو ماننے کے لیے تیار ہے. نیپال ہندوستان کے آگے ڈٹ گیا. آپ کو تو اللہ نے کیا کیا نہیں نوازا. آپ کو You have got the ability of mutual assured destruction. آپ کی ڈائیورسٹی. گلگت بلتستان کون ہے؟ میری پہچان ہے. آزاد کشمیر کون ہے؟ میرا چہرہ ہے.
سندھ کون ہے؟ میری بنیاد ہے. بلوچستان کون ہے؟ میرا فخر ہے. خیبر پختونخوا کون ہے؟ میرا غرور ہے. پنجاب میرے سوچ اور دماغ اور دل کا محور ہے. پھر بنو گے پاکستان، پھر ایک ہوگے، پھر دنیا کی کوئی طاقت آپ کو چیلنج نہیں کرے گی. جاگو. Wake up before it's too late. Are you willing to play a role? بھوک لگی ہے. میں ہمارے پٹھانوں میں جب کسی کا بیٹا ہوتا ہے تو وہ دو موقعوں پہ بہت فائرنگ کرتے ہیں. جب کسی کا بیٹا ہو تو بس اگر قرض بھی لے لے تو وہ 100-200 فائر ہوا میں ضرور مارے. اور جب پاکستان ہاکی یا کرکٹ یا کچھ جیتا ہے ہندوستان یا کسی کے خلاف پھر آپ وہاں دیکھیں تو پختانے کے ساتھ تو 10 بچاتے رہے تو پختانے کے بٹھانے ہیں بچہ جس حساب باپ ہے بس آپ کو سنا. ہماری طرف جو بچہ کچھ نہ کرے تو بڑے اسے کہتے ہیں کہ تم پہ بھی باپ نے فائرنگ کی ہوگی. یعنی وہ میرے ساؤتھ کے جوانوں، بہنوں، بیٹیوں، جوانوں، اگر آپ کی آواز ادھر نہیں نکل رہی آپ نے باہر کیا تیر مارنے. ہاں تیر مارنے میں ایک جگہ پہ بہت تیز ہوں، میں اس ایک سے گزر گیا ہوں. اندر کی تمام عقیدے سامنے آتے ہیں. ہم گورنمنٹ کالج لاہور میں جب پڑھتے تھے تو سر آپ کا نام کیا؟ فصل بھائی آپ کے ساتھ جو بیٹھے نام سے مخاطب اجاز صاحب، وہ ہمیں کہتے تھے کہ بیٹا زندگی میں بغیر محنت کے کچھ نہیں ملتا. کہتے میں جو صبح سے گھر 30 سال سے میں گورنمنٹ کالج میں پڑھاتا ہوں تو میں جب دیکھتا ہوں تو ہر گرلس کالج کے باہر میں بہت سارے جوانوں کو ڈیوٹی کرتے دیکھتا ہوں. ان بیچاروں کو بھی سردی اور گرمی میں محنت کرنی پڑتی ہے اور آپ بغیر محنت کے کامیاب ہو جاؤ گے. کیا آپ نے پاکستان کو دنیا کا بہترین اور عظیم ملک بنانا ہے؟ آخری دفعہ پوچھوں گا ورنہ نہیں کر دوں. جب آپ سب کی آواز ایک ہوگی تو پھر عرش کے فیصلے بدلیں گے. کیا آپ پاکستان کو آخری دفعہ پوچھ رہے ہوں 3 دفعہ میں اگر ایک دفعہ بھی انکار ہو گیا تو نکال ہی ہوتا ہے. آخری دفعہ پوچھ رہے ہوں اور جو نہیں بولے گا مجھے لگے گا کہ وہ ہندوستان کا ایجنٹ ہے یہاں پہ اور سہل کریں. اور جو نہیں بولے گا وہ سمجھیں ڈی سی صاحب باہر سیکورٹی ہے، ایس پی صاحب سیکورٹی ہے، ڈی سی صاحب آپ کی بھی سیکورٹی ہے. بس انشاءاللہ. Are you ready? آپ نے نہیں بولنا، آپ نے نہیں بولنا، آپ نے نہیں بولنا، آپ نے نہیں بولنا، آپ نے نہیں بولنا. یہ جو بچے کھڑے Are you ready? ابھی صرف آپ نے نہیں بولنا. یہ Are you ready? اب آپ نے جو بیچ میں نیچے بیٹھے Are you ready? آپ Are you ready? دل کے آپ رکھنے کو نہیں کہا. Are you ready? Are you ready? Are you ready? اب یہ پاکستان بولے گا انشاءاللہ اور دنیا سنے گی. Are you ready? یہ کون ہوتا ہے؟ یہ کب ہم ایک ہوں گے؟ یہ جب آپ ایک آواز بنو گے تو دنیا تو خود سنے گی، یو این او بھی سنے گی، سیکورٹی کاؤنسل بھی سنے گی، ہندوستان بھی سنے گا، اسرائیل بھی سنے گا. Become the voice of the unheard. ان کی آواز بنے جن کی کوئی آواز نہیں، جو یتیموں، ناداروں، مسکینوں کی مدد کرتے اللہ ان کی مدد کرتے ہیں. Are you willing to become the voice of unheard? آج آپ نے سن من اتار دیا. اللہ آپ کو بہت عزتوں سے نوازے. ہم نے صرف ٹیم پاکستان نہیں بننا، ہم نے صرف ٹیم ساؤتھ پنجاب نہیں بننا، ہم نے ٹیم ہیومینٹی بننا ہے. ہم نے تمام انسانوں کی حق اور سچ کی بات کا
ذریعہ اور سبب بننا. Are you willing to become Team Humanity? پاکستان سارے کھڑے ہو جائیں. آپ یہ میرے بھائی بہت سوچ رہے ہیں. سارے کھڑے ہو جائیں. اپنے ہاتھ اٹھائیں. جس کا ہاتھ نیچے آیا پھر وہ روک ایجنٹ. میری بیٹیاں اور بی سی صاحب آپ کا ہاتھ سب سے پہلے آنا چاہیے. میں سب فرنٹ رو کو دیکھ رہا ہوں. ایس پی صاحب آپ بھی اٹھائیں. ڈی صاحب سارے اٹھائیں. ہم کسی پارٹی کے لیے نہیں اللہ اور اس ملک کے لیے آواز اٹھائیں گے. Are you ready? یہ کیمرہ مجھے دکھائے جس کا ہاتھ نیچے. ہاتھ اٹھا لیں تو اور اوپر کریں. ایکسرسائز ہو جائے کیلوریز. جس کا فروزن شولڈر ہے وہ ٹھیک ہو جائے گا. نعرے تکبیر. پاکستان 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 یوتھ آف پاکستان یوتھ آف پاکستان. میری اب تالیاں بجائیں ساتھ. Excuse me.